محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ بندہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ سے تعلق رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رکھیں۔ کیا کرتے رکھیں؟ دعا کرتے رہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے۔ دعا اس سے کی جاتی ہے جسے آپ بڑا سمجھیں، التجا اس سے کی جاتی ہے جس کے سامنے آپ عاجز نظر آئیں، مانگا اس سے جاتا ہے جو آپ کو عطا کر سکے۔ تو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا، اس میں رزق اور اجناس کا پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ سبب بھی اسی کے ہیں، مسبب الاسباب بھی وہی ہے، اور بندہ بھی اس کا ہے، رزق بھی اس کا ہے۔ اس لیے اس کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کریم راضی ہوتا ہے اس بندے سے جب کوئی بندہ اس سے مانگتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب بندے کو بیماری آتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے تو پھر یہ گریہ کرتا ہے انسان، میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جیسے ہی ہم اسے وافر دے دیتے ہیں مال و زر سے، اسے مستفیض کرتے ہیں تو پھر ہم سے یہ غفلت برتنے لگتا ہے۔ تو اللہ بندے سے امتحان اسی لیے لیتا ہے، بلکہ اس سے امتحان لیتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ جتنا زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنی آزمائش بڑھتی چلے جائے گی۔ ابو البشر، ساری انسانیت کے باپ، جس کی وجہ سے ہم آدمی کہلاتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا انسان بھول ہوئی، شجر ممنوعہ کی طرف بڑھے، اللہ نے نکالا، دنیا میں آئے، جدائی پیدا کر دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ میں کیا دعا کی؟ یہ دعا ہے، یہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں یہ انبیاء کے الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں شامل کر دیے۔ الفاظ بھی اللہ خود عطا کرتا ہے، الفاظ بھی اللہ تعالیٰ خود عطا کرتا ہے، اور توبہ بھی خود ہی قبول کرتا ہے۔ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا کریم نے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ یہ عاجزی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھول ہو گئی۔ یہ گناہ نہیں تھا، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو خاتم المعصومین کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کوئی گناہ نہ کرے، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں تصور بھی کرنا کہ انہوں نے کوئی خطا کی ہوگی، کوئی گناہ کیا ہوگا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن معصوم جو ذاتیں ہیں وہ صرف انبیاء کی ہیں، جو مکمل طور پر معصوم ہے، جو اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں، اپنی طرف سے کچھ کرتے نہیں، ان کا ایک ایک قدم اللہ کے حکم کے تابع ہے، ان کی ایک ایک سانس اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ وہ تسلیم و رضا والے ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، وہی کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے، اور وہی لوگوں کو بتائیں گے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ اس لیے انبیاء کی ذات معصوم ہوتی ہے، اور یہ دنیا کے اندر جو شریعت اسلام ہے یہ ساری کی ساری انبیاء کی ادائیں ہیں۔ یہ جو ہماری عبادات ہیں یہ بھی انبیاء کی ادائیں ہیں۔ تو سب سے پہلے دعا کس نے کی اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت آدم نے۔ اور لفظ کیا تھا؟ جو الفاظ کہے وہ تھے ربنا ظلمنا۔ مولانا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم نے ظلمنا
ظلم کر لیا انفسنا اپنی جانوں پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر اللہ سے استغفار کیا کہ تو ہی بخشنے والا ہے, تو ہی ہماری خطاؤں کو ختم کرنے والا ہے, تو ہی ہماری بھول کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ نے معاف فرما دیا. اس کے بعد وصال ہوا, حضرت حوا سے بعد میں ملے. پہلے توبہ, اور توبہ بھی کیسی؟ گریا حضرت آدم علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرنی ہے, دعا میں سب سے بڑا مقام جو ہے, جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ توبہ کا مقام ہے. کوئی خطا ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی بھول ہو جائے, چاہے نہ ہو, شکر کے لیے دعا کرو, پھر بھی استغفار کرتے چلے جاؤ. استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا, استغفار اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے, بڑائی پیدا نہ ہو جائے, تکبر پیدا نہ ہو جائے. اس لیے اگر ہم استغفار کرتے رہیں گے, اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے گا اور دنیا سے بے نیاز کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ پر توکل, ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اور یہی دعا اور استغفار تمہیں اللہ کے اتنا قریب کر دے گی کہ تم صالحین میں شمار ہونا شروع ہو جائے. سبحان یہ دعا ایک ایسی چیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. 950 سال, 9.5 صدیاں, مگر 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے, لوگ ایمان لائے. ایک بیٹا بڑا یام, اور آپ کی ایک زوجہ نے بھی اسلام قبول نہ کیا, اللہ پر ایمان نہ لے کر آئی. تو عاجز ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. جو دو دعا انہوں نے سکھائی, وہ دعا یہ تھی, ربی انی مغلوب فانتصر. مولا میں عاجز آ گیا ہوں, میں مغلوب ہو چکا ہوں, فانتصر تو میری مدد فرما. مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ سے. مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. مددگار کون ہے؟ اللہ. اللہ کی ذات ہے. اگر دنیا میں تمہیں کوئی سہارا دے رہا ہے, کوئی تمہاری دھاڑس بندھا رہا ہے, کوئی تمہاری عیادت کو آ رہا ہے, کوئی تمہارے قرض اتار رہا ہے, کوئی تمہاری نیکی کا صلہ تمہیں عطا کر رہا ہے, کوئی کسی طرح سے تم بیمار ہو تو تمہارے لیے دوائیں لا رہا ہے, تو یہ سب بھی مددگار, مدد اللہ کی ہے, مگر وسیلہ کسی کو بنا دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انبیاء کی دعاؤں کے الفاظ دیکھو کتنے جامع ہیں. ربی انی مغلوب فانتصر. جب بندہ دنیا سے نا امید ہو جائے, اکتاہٹ محسوس کر لے, کہیں کوئی سہارا نظر نہ آئے, کہیں کوئی آسرا نہ ملے, کوئی سستانے کی جگہ نظر نہ آئے, جب بندہ بالکل عاجز و نا امید ہو جائے, تو پھر اس کی بارگاہ میں کہتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر. مولا تو میرا رب ہے, اے میرے رب میں تیرے سامنے عاجز ہوں. دنیا کی دھوکوں سے, ان سفروں سے, ان باغیوں سے میں اکتا چکا ہوں. مولا کریم تو ہی میری مدد کر سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح سارے انبیاء در انبیاء آتے رہے. کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جب اندھیرے کے اندر 30-40 روز گزارے, سانس لینا بھی مشکل و دشوار تھا, تو پھر کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو لا شریک ہے, تو الہ ہے, تو ہی معبود ہے. ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. انبیاء حالانکہ خطا نہیں کرتے, پھر بھی انبیاء عاجزی میں عرض کرتے ہیں مولا ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, تیرے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم ظالمین میں سے ہیں, انبیاء کہہ رکھے ہیں, مگر تو بخشنے والا ہے, تیری ذات پاک ہے. ہم ظالمین میں سے ہیں, ہم خود پر ظلم کرنے والے ہیں, مگر تو پاک ہے, تیری رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں. تو دعا بڑی اہمیت رکھتی ہے, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو. اور دعا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہو
تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چھوڑ دو گے اس دن تم اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اس لیے تم اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرتے رہو، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے، جو آنے والے ہیں ان کے لیے، جو موجود ہیں ان کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سجنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک واقعہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بازار میں گئے، ابو جہل اور اس کے احباب ساتھ تھے، قریش مکہ، تو کسی چیز پر بحث کر رہے تھے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا مجمع دیکھا تو ایک داعی کو کیا چاہیے؟ لوگ ہوں جو اللہ کو نہ مانتے ہوں تو ایک پیغمبر، ایک اللہ کا رسول، اس کو حکم ہے کہ انہیں دعوت اللہ دو، انہیں امر بالمعروف کی طرف بلاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانو کہ اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ، سبحان اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو جہل نے کہا جب میں اپنے احباب کے ساتھ ہوتا ہوں، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم کسی گہری بات میں کھوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، تم دن کو ایسے مت چلے آیا کرو ہر جگہ ہمیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ نقل کفر نباشد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا پیغام دے کر لوٹ گئے۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ زور کا طوفان تھا، مکہ کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو بے چین و بے قرار نہ تھا، جو مصیبت میں مبتلا نہ تھا۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور خرامہ ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ ابو جہل جو خدا کا نام سنتا تو اس کے سر پہ گاج گرتی، جو عدو اللہ تھا، دشمن خدا تھا، زمین پر اس سے بڑا دشمن خدا کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اور جس قدر عداوت اسے رسول اللہ سے تھی، کسی نبی کے دشمن سے، کسی نبی کی دشمن کی، کسی نبی سے اتنی عداوت نہ تھی جتنی ابو جہل کو، عمر ابن ہشام کو رسول اللہ سے تھی۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ماحول کے اندر، اتنے طوفان اور زوروں کی بارش کے اندر ابو جہل کا دروازے پر جا کر دستک دیتے۔ ابو جہل دروازہ کھولتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ابن عبداللہ خیر تو ہے؟ ایسے عالم میں، ایسے طوفان میں، ایسی بارش میں میری طرف چلے آئے ہو، خیر ہے سب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جانا کہ آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت۔ کیا ہے؟ مصیبت میں مبتلا ہوں گے اس وقت، اس لیے میں تمہاری جانب چلا آیا۔ اس نے کہا کہو کیا کہنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں نے تو کہا تھا کہ میرے پاس دعوت اللہ مت لے کر آیا کرو، اپنے خدا کا پیغام مت لے کر آیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتبسم، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں کہا تھا، مگر دن کو کہا تھا، رات کا نہیں کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا کریم ان دونوں میں سے جسے تو پسند فرماتا ہے انہیں دولت ایمان نصیب فرما، ایک عمر ابن ہشام اور ایک عمر ابن خطاب، اور اللہ نے پسند فرمایا عمر ابن خطاب۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ طریقہ کار ہے اولیاء اعظام کا اور انبیاء علیہ السلام کا کہ وہ دشمنوں کے لیے، کفار کے لیے بھی دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا کریم ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ایک دعا ہے، ایک دعا آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس بات پر بات ختم کر دیتا ہوں۔ آج 11ویں شریف ہے، مجھے اب یاد آیا، نہیں تو موضوع تھوڑا سا اس پہ رکھ لیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو دعا میں پڑھنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا اور اللہ کا اسے توکل نصیب ہو جائے گا، سبحان اور اللہ تعالیٰ اس میں رزق میں ایسی برکت پیدا کرے گا اس کو وہ سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کیا دعا ہے؟ پڑھیے آپ، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور حجت الاسلام امام محمد غزالی اسی دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس دعا جو بندہ پڑھتا ہے اسے دنیا کی طرف طلب ہوتی ہی نہیں ہے، وہ بس اللہ کی جانب ہی لگا رہتا ہے، اور رزق اتنا آتا ہے کہ اسے اکٹھا کرنے کا اسے کوئی ملتا ہی نہیں۔ اور ویسے بھی یہ توحید والی دعا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دعائیں کرتے رہنے، اور کریا سچی اور پکی دعا، اور ایسی دعا جس کے اندر توبہ شامل ہو، اور ایسی توبہ جو توبہ کامل ہو، ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کریا اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔